رکو اے مسلمان، اتنی جلدی کیا ہے؟ ذرا یہ بات سنتے تو جاؤ۔ آج مسلمان بہت ہی آسانی سے بول دیتے ہیں کہ رام اور رحیم ایک ہے، لیکن وہ ذرا بھی غور نہیں کرتے کہ اس نے یہ بات بول کر اپنے ایمان کو گوا بیٹھا، وہ کافر ہو گیا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا کر۔ اے مسلمانوں، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے؟ تو آئیے جانتے ہیں باری باری۔ رام اور رحیم یہ دو الگ الگ کریکٹر ہیں۔ رحیم ہم مسلمان اللہ کو کہتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے رحم کرنے والا۔ اب اللہ کی کوئی مورتی نہیں، اللہ کا کوئی پکچر نہیں، اللہ کی کوئی امیج نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی کوئی شکل نہیں، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، نہ وہ کبھی پیدا ہوا، نہ وہ کبھی مرے گا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یعنی اللہ انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ اللہ تو انسانوں کو بنانے والا کریٹر ہے، یعنی وہ خدا ہے۔ اب آئیے دوسری پہلو کی طرف۔ رام ایودھیا کی سرزمین پر پیدا ہونے والا آج سے 5000 سال پہلے ایک انسان تھا۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اوتار تھا، تو چلیے مانتے ہیں وہ اوتار تھے، تو وہ پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک عام انسان ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آتا ہے، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی دنیا میں آ کر کھانا کھایا۔ جس طرح ایک عام انسان چلتا پھرتا گھومتا ہے، شادی کرتا ہے، یہ سارا کام اس نے کیا، اور وہ پھر اس دنیا سے چلا گیا۔ تو رام جو راجا دشرت کا پتر تھا، بیٹا تھا، وہ اور ایک رحیم جسے ہم اللہ کہتے ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، اس میں سے ایک رحیم ہے۔ تو اب آپ ذرا اپنے عقل کو استعمال کریں اور ذرا سوچیں کہ وہ اللہ جو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرے گا، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کا کوئی دن یا وقت مقرر نہیں اس کے لیے، اور ایک وہ کریکٹر جو اس دنیا میں پیدا ہوا اور پھر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے، قانون قدرت کے تحت دنیا سے چلا گیا۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ دو کریکٹر ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اے مسلمانوں، آپ تو کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، جب آپ یہ بولتے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا۔ جب آپ یہ بات بولتے ہیں تو آپ ذرا غور کریں کہ جب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، تو اب آپ کسی کو اللہ کی ذات کے سامنے ملا کر کھڑا کر دیں گے، کسی کو اس کے شریک ٹھہرا دیں گے، تو آپ کے دل سے ایمان تو نکل گیا، اب آپ تو کافر ہو گئے۔ تو اے مسلمانوں، اس بھیانک غلطی سے بچو اور دوسروں کو بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو جو پہلے بول چکے ہوں گے اس کو توبہ کراؤ، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو قیامت کے دن تو وہ کہہ سکے اے اللہ، ہم نے تو بس تیری ہی عبادت کی، تیری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اور اے مسلمانوں، اللہ کے سامنے میں پیش ہونا ہے، تو گویا آپ کو اب یہ عہد کرنا ہوگا کہ اب آپ کو اس طرح کا جملہ استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔